انسانی تاریخ کے کچھ راز ایسے ہیں جو ہمیں ہمیشہ حیران کرتے ہیں، اور ان میں شاید سب سے بڑا، سب سے مشہور مصر کے وہ عظیم اہرام ہیں، خاص طور پہ گیزا کا خوفو کا ہرم۔ جی ہاں۔ آخر یہ بنے کیسے تھے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی آپ کہہ لیں پریشان کن ہے جتنا شاید ہزاروں سال پہلے تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ سوچنا ہی دماغ چکرا جاتا ہے کہ آج سے کوئی 4,500 سال پہلے، جب کوئی کرین نہیں تھی، کوئی جدید مشینری نہیں تھی، تو قدیم مصریوں نے یہ 146 میٹر اونچا کوئی 23 لاکھ پتھروں والا ڈھانچہ کیسے کھڑا کر دیا؟ اور کچھ پتھر تو آپ نے ذکر کیا 70 ٹن کے ہیں، یعنی کئی ٹرکوں جتنا وزن ایک پتھر کا۔ ناقابل یقین۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آثار قدیمہ سے ہمیں شواہد ملے ہیں اور جو سائنسی نظریات ہیں، ان کی روشنی میں اس معمے کو تھوڑا سلجھایا جائے۔ جی ضرور۔ سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کام کیا کس نے؟ کیا یہ واقعی وہ غلاموں کی فوج تھی جیسے ہمیں فلموں میں دکھاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی کہہ لیں عام غلط فہمی ہے۔ بہت عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا، لیکن 1990s کی دہائی میں ڈاکٹر زاہی حواس اور ان کی ٹیم نے جو گیزا میں کھدائی کی، اچھا، وہاں سے کارکنوں کی پوری بستی ملی ہے، ان کی قبریں ملی ہیں، اور ان شواہد سے یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ غلام نہیں تھے، یہ ہنرمند کاریگر تھے، منظم تھے، انہیں باقاعدہ شاید تنخواہ یا راشن ملتا تھا۔ تو یہ تو بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ جی بالکل، ان کے پاس اوزار بھی تھے، اس زمانے کے لحاظ سے بہترین، جیسے تانبے کی چھینیاں، لکڑی کے بڑے ہتھوڑے یا موسل، لیورز، یعنی وہ بیرم نہیں ہوتے، وہ مضبوط رسیاں اور ریمز تو تھے ہی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اوزار تھے، لیکن صرف اوزار تو کافی نہیں ہوتے۔ اتنے ہزاروں لوگوں کو سالوں تک، بلکہ شاید دہائیوں تک منظم رکھنا، انہیں کھانا دینا، رہائش، یہ خود کتنا بڑا کام ہوگا۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کی۔ یہ صرف انجینئرنگ کا کمال نہیں تھا، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایک حیران انگیز کارنامہ تھا۔ مواد کی بات کریں تو زیادہ تر تو وہیں کا مقامی چونا پتھر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، لیکن جو اندرونی چیمبرز ہیں یا جو بادشاہ کے تابوت والا کمرہ ہے، وہاں بھاری گرینائٹ بلاکس لگے ہیں۔ اور وہ گرینائٹ کہاں سے آیا؟ 800 کلومیٹر دور اسوان سے۔ 800 کلومیٹر؟ جی، اور وہ یقیناً دریا کے راستے بڑی کشتیوں پر لایا گیا ہوگا۔ 800 کلومیٹر سے پتھر لانا اور پھر ان بھاری ٹنوں وزنی پتھروں کو سینکڑوں فٹ اوپر پہنچانا، یہ کیسے کیا ہوگا؟ یہاں سے پھر وہ ریمپس والی بات شروع ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، ریمپس کے نظریات سب سے عام ہیں۔ سب سے سادہ خیال تو یہ ہے کہ ایک سیدھا لمبا سا ریمپ بنا دیا ہوگا، اہرام کی بنیاد سے لے کر اوپر تک پڑے گا، شاید اہرام سے بھی زیادہ لمبا، اور اس میں مواد بھی بہت زیادہ لگتا۔ اور اصل بات یہ کہ اس کا کوئی آثار قدیمہ کا ثبوت ہمیں نہیں ملا اب تک۔ ٹھیک، تو پھر اور کیا تھیوریز ہیں؟ میں نے وہ گھومتے ہوئے ریمپس کا بھی سنا ہے۔ جی، وہ زیادہ قابل عمل لگتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ریمپ اہرام کے باہر چاروں طرف ایسے زگ زیگ یا گھومتا ہوا اوپر جاتا تھا، اس میں مواد کم لگتا۔ اچھا۔ اور ایک دوسرا نظریہ جو ایک فرانسیسی آرکیٹیکٹ ہیں ژان پیئر ہوڈان، انہوں نے پیش کیا، وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نچلے حصے کے لیے تو شاید باہر والا ریمپ استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اوپر کے حصوں کے لیے اہرام کے اندر ہی دیواروں کے ساتھ ساتھ ایک سرنگ کی طرح کا گھومتا ہوا ریمپ بنایا گیا تھا۔ اہرام کے اندر ریمپ؟ یہ کیسے؟ اس کا کوئی ثبوت؟ ہاں، یہیں پر تو جدید ٹیکنالوجی کام آئی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے اسکین پیرامڈز، جو 2015 کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے میوون ڈیٹیکشن جیسی ٹیکنیک استعمال کی ہیں۔ میوون ڈیٹیکشن؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ یوں سمجھیں کہ کائناتی شعاؤں کے کچھ ذرات ہوتے ہیں، میوونز، جو ہر وقت ہم پر برستے رہتے ہیں۔ یہ پتھر جیسی ٹھوس چیزوں سے بھی گزر جاتے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی ان ذرات کو ڈیٹیکٹ کر کے اہرام کے اندر کا نقشہ بناتی ہے، جیسے ایک بڑا ایکس رے ہو۔ اچھا، کمال ہے۔ اور اس سے خوفو کے ہرم کے اندر کچھ پہلے سے نامعلوم بڑی بڑی خالی جگہیں یا راستے نظر آئے ہیں۔ یہ جگہیں بالکل وہیں ہو سکتی ہیں جہاں ہوڈان اندرونی ریمپ کا کہہ رہے تھے، تو یہ اس نظریے کو کافی تقویت دیتی ہے۔ واہ، یعنی پرانے طریقے
اور نئی ٹیکنالوجی مل کر یہ گتھی سلجھا رہے ہیں۔ اچھا، ریمپس تو ہو گئے، کیا کوئی اور طریقے بھی استعمال ہوئے ہوں گے، جیسے لیورز یعنی وہ بیرم جو ہوتے ہیں، اور دوسری سادہ مشینیں، وہ یقیناً چھوٹے پتھروں کو ہلانے جلانے یا ٹھیک جگہ پر فٹ کرنے میں تو استعمال ہوئی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ بڑے 10 ٹن والے بلاکس؟ ہاں، ان کو صرف لیور سے اتنی اونچائی تک لے جانا یہ ذرا مشکل لگتا ہے، شاید ممکن نہ ہو۔ اور ایک وہ گیلی ریت والی تکنیک کا بھی ذکر سنا تھا میں نے۔ جی ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ دریافت ہے۔ کچھ تجربات ہوئے ہیں اور پرانی مصری پینٹنگز میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اگر بھاری سلیج یعنی وہ لکڑی کی گاڑی جس پر پتھر رکھتے تھے اسے خشک ریت پر کھینچیں تو بہت زور لگتا ہے، لیکن اگر ریت کو تھوڑا گیلا کر دیں ایک خاص حد تک تو رگڑ یعنی فرکشن بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر بھاری وزن کو کھینچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک یقیناً پتھروں کو زمین پر یعنی تعمیر کی جگہ تک لانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ سمجھ گیا۔ ایک اور نظریہ بھی ہے، وہ کاسٹ سٹون والا، کہ پتھر کاٹے نہیں گئے بلکہ کسی قسم کے قدیم کنکریٹ کی طرح سانچوں میں ڈالے گئے، جیو پالیمر تھیوری جسے کہتے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ نظریہ جوزف ڈیوڈووچ کا ہے اور سچ پوچھیں تو کافی متنازع رہا ہے۔ اچھا۔ ان کا خیال ہے کہ چونے پتھر کو پیس کر کچھ اور چیزیں ملا کر ایک قسم کا آپ کہہ لیں جیو پالیمر کانکریٹ بنایا گیا اور پھر اسے موقع پر ہی سانچوں میں ڈال کر بلاک بنا دیے، لیکن زیادہ تر ماہرین آثار قدیمہ اور جو زمین کے ماہر ہیں جیولوجسٹ وہ اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اہرام کے پتھروں کا خوردبین سے یعنی مائکروسکوپ سے تجزیہ کیا گیا ہے تو وہ بالکل قدرتی چونا پتھر جیسے ہی ہیں، اور اس کاسٹنگ یعنی سانچے میں ڈھالنے کے کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملے، تو یہ نظریہ زیادہ قبول نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر شواہد یہی کہتے ہیں کہ پتھر تراشے ہی گئے تھے۔ اچھا، وہ جو پپائرس ملے تھے حال ہی میں، ان کا بھی ذکر آنا چاہیے یہاں۔ آپ شاید وادی جرف سے 2013 میں ملنے والی تحریروں کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہی۔ وہ تو کمال کی دریافت ہے۔ وہ مصر کی تاریخ کی اب تک ملنے والی سب سے پرانی پاپائرس تحریریں ہیں۔ ان میں ایک میرر نامی آفسر کی ڈائری ملی ہے۔ ڈائری؟ جی، روز نامچہ سمجھیں، اور اس میں خوفو کے زمانے میں پتھروں کی، خاص طور پہ تورا سے جو اعلیٰ قسم کا سفید چونا پتھر آتا تھا، اس کی گیزا تک ترسیل کی تفصیلات ہیں، دریائے نیل کے ذریعے اور پھر خاص طور پہ کھودی گئی نہروں کے ذریعے۔ اس سے ہمیں اس زمانے کی لاجسٹکس اور تنظیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو ان سارے شواہد کو اگر ہم ملا کر دیکھیں، وہ کارکنوں کی بستی، مختلف ریمپ کے نظریات، وہ میمارے ٹون سکینز، گیلی ریت والی تکنیک، مرر کی ڈائری، تو آخر میں تصویر کیا بنتی ہے؟ کیا کوئی ایک ہی طریقہ تھا یا بہت سارے طریقوں کو ملایا گیا تھا؟ میرا خیال ہے، اور زیادہ تر ماہرین کا بھی یہی ماننا ہے، کہ یہ کسی ایک جادوئی طریقے کا کمال نہیں تھا، بلکہ قدیم مصریوں نے اپنی ذہانت، اپنی انجینئرنگ کی سمجھ بوجھ اور جو بھی وسائل ان کے پاس تھے ان سب کو استعمال کر کے بہت سے طریقوں کو ملایا ہوگا۔ یعنی ایک مکسڈ اپروچ؟ جی بالکل۔ اس میں ممکنہ طور پر اندرونی اور بیرونی ریمپس بھی ہوں گے، لیورز کا استعمال بھی ہوگا، گیلی ریت والی تکنیک بھی استعمال ہوئی ہوگی، اور ان سب سے بڑھ کر ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ماہر کاریگروں کی دہائیوں تک چلنے والی منظم محنت شامل تھی۔ تو اصل معجزہ شاید کسی ایک تکنیک میں نہیں، بلکہ ان نسبتاً سادہ طریقوں کو اتنے بڑے ایک ناقابل یقین پیمانے پر اکٹھا کرنے اور پھر اسے عشروں تک، دہائیوں تک منظم رکھنے کی صلاحیت میں تھا۔ بالکل درست۔ یہ انسان کے عزم، اس کی ذہانت اور مل کر کام کرنے کی صلاحیت کی ایک لازوال مثال ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اہرام کی تعمیر صرف انجینئرنگ کا کمال نہیں تھی، یہ ہزاروں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے دہائیوں تک ایک ساتھ جوڑ کر رکھنے، انہیں منظم کرنے کا ایک بے مثال سماجی اور انتظامی کارنامہ بھی تھا۔ کیا آج کے دور میں تمام تر ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی کیا اس پیمانے کی انسانی تنظیم، اس طرح کا مشترکہ عزم ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ قدیم عجوبہ آج بھی ہم سے پوچھ رہا ہے۔